السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز، 2-3 اہم خبریں آج جناب جن کے اوپر کچھ بات چیت کریں گے اور کچھ ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایک خبر تو اس حوالے سے ہے کہ جناب ایک بڑی دہشت گرد تنظیم قومی دھارے میں شامل ہونے جا رہی ہے اور اس کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ جناب وہ ہتھیار پھینک کر قومی دھارے میں شامل ہو جائے اور ان سے بات چیت بھی کی جائے گی اور ان کے ساتھ نرمی بھی برتی جائے گی اور ان کو کوئی نشان عبرت نہیں بنایا جائے گا. یہ کون سی دہشت گرد جماعت ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. پھر کچھ بات کریں گے کہ بڑا عمران خان صاحب کو آج کل بھاشن دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ بار بار جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں، جب بھی آپ پکارتے ہیں کہ جناب کچھ آگے ہونا چاہیے، وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے، اس پر بات کرنی ہے، تو آپ بار بار اسٹیبلشمنٹ کو کیوں بلاتے ہیں؟ آپ بار بار آرمی چیف کا نام کیوں لیتے ہیں؟ آپ کو چاہیے، آپ سیاستدان ہیں تو آپ سیاستدانوں سے بات کریں. اور اس کے لیے ہمیں بڑے منجھے ہوئے جو صحافی ہیں، جو سیاسی صحافی ہیں، ان کے بھاشن نظر آتے ہیں جو بار بار یہ بھاشن دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہی رویہ ہے بنیادی طور پر سیاستدانوں کا. یہ خاص طور پہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ جی وہ سیاستدانوں سے بات کریں، وہ گورنمنٹ سے بات کریں، نہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. تو اس کے اوپر میں آپ کو کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گی کہ کب کب کس کس نے سیاستدان سے بات کی اور کس طرح سے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوا. اور تھوڑی سی بات کریں گے اس حوالے سے بھی کہ کیا واقعی عمران خان صاحب سے بات کرنے کی کوئی گنجائش کسی بھی طرف سے ہے یا اب ان کے خلاف کارروائی 2-3 ہفتوں میں واقعتاً شروع ہونے جا رہی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے آج کے ویلاگ میں. پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور احباب میں اس چینل سے متعلق بتائیں بھی. ذرا ہمارا جو نیٹ ورک ہے اس کو وسیع ہونا چاہیے تاکہ ہم آپس میں ایک فیملی کی طرح جو حالات حاضرہ اس کے اوپر اپنی ایک اوپینین رکھ سکیں اور ایک اسٹرانگ وائس بن سکیں. اچھا جی، پہلے جیسا کہ میں نے کہا کہ بڑی دلچسپ خبر میری نظر سے گزری آج کے بلوچ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں آپ کو معلوم ہیں سرگرم ہیں اور وہاں پر وہ سیدھا افواج پاکستان کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں بلوچستان کے مختلف پہاڑی علاقوں میں. اور ہم بیسیوں ایسے واقعات سنتے ہیں کہ جس میں وہ نہ صرف یہ کہ افواج پاکستان کی چوکیوں پر حملہ کرتے ہیں، ان کے ٹرکوں پر حملہ کرتے ہیں، قافلوں پر حملہ کرتے ہیں، بلکہ کہیں اگر انہیں کوئی سپاہی نظر آ جائے تو اس کو بھی اغوا کر لینا یا ان کے اوپر حملہ کر دینا. یہ کوئی ایسے یعنی واقعات نہیں ہیں حیران کن، یہ بڑا ہم عرصے سے روٹین میں یہ چیزیں دیکھتے رہے ہیں. تو اب ایک خبر میری نظر سے گزری کہ جس نے مجھے کافی متاثر بھی کیا اور میں خوش ہوئی. افواج پاکستان کی کوئی بھی کامیابی ہو اس پہ تمام پاکستانی خوشی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ خبر یوں تھی کہ جناب جو بلوچ ایک دہشت گرد تنظیم ہے اس کی جانب سے ہتھیار ڈالے گئے ہیں اور قومی دھارے میں انہیں شامل کیا جا رہا ہے. اور اس موقع پر جو ان کے ہیڈز تھے جاوید مری اور فلک شیر مری، انہوں نے ایک تقریب میں نہ صرف شرکت کی، ہتھیار حوالے کی. افواج پاکستان کے نمائندے بھی وہاں پر موجود تھے اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے جو سیاسی نمائندے ہیں، سیاسی قیادت ہے، وہ بھی وہاں پر موجود تھی اس تقریب میں. تو انہوں نے جناب ایک پیغام بھی ویڈیو ریکارڈ کروایا اور اپنے جو باقی دہشت گرد تنظیمیں ہیں بلوچستان کی جو اس میں وہاں پر سرگرم عمل ہیں، جن کے بارے میں بہت سے ایک شواہد بھی موجود ہیں اور بہت سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب لوگوں کی ایک اتفاق رائے بھی ہے کہ بہت ساری تنظیمیں تو ایسی ہیں جنہیں جو دشمن ملک کی ایجنسیاں ہیں وہ فنڈ کرتی ہیں ایون، اور وہاں پر وہ باقاعدہ آپریٹ بھی کرتی ہیں. تو اس طرح کے معاملات ہیں وہاں پر. لیکن ان کی جانب سے فلک شیر مری اور جاوید مری کی جانب سے یہ اپیل کی گئی کہ جناب باقی بھی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ اپنا ہتھیار ڈال دیں اور قومی دھارے میں شامل ہو جائیں. اور انہوں نے اس طرح سے انہیں ایک امن کا پیغام دیا. تو میں اس بات کے قطع نظر کہ وہ کون ہے کیا ہے اور اس پہ کیا واقعی ان سے بات ہونی چاہیے نہیں، لیکن میں صرف اس کا ایک پیرالل ڈرا کر رہی تھی کہ ٹھیک ہے، مان لیا کہ ہمیں لگتا ہے کبھی ہم تحریک طالبان پاکستان کو دشمن جماعت، دہشت گرد تنظیم، کالعدم تنظیم ڈکلیئر بھی کرتے ہیں اور پھر ہم نے کئی بار دیکھا کہ ہم ان کے خلاف آپریشن بھی لانچ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آتے کارروائیوں سے. بار بار وہ ہمارے نہ صرف افواج پاکستان بلکہ سویلین لوگوں کو بھی نشانہ بناتے رہتے ہیں اور اس کے باوجود بھی بار بار ان سے مذاکرات کیے گئے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی حکومتوں کا یہ ایک رہا ہے طرز عمل اور ایک پالیسی میٹر رہا ہے کہ جناب ان کے ساتھ بات چیت کی جائے. اسی طرح یہ بلوچستان کی دہشت گرد تنظیمیں جن کے اوپر ہمارے اربوں روپے کے وسائل جھونک دیے گئے ہیں اور وہاں پر ان کے ساتھ ایک لڑائی مسلسل جاری ہے،
اور بلوچستان آپ دیکھ لیجئے کہ باقی صوبوں کی طرح ایک نارمل صوبہ اس طرح سے نہیں بن پاتا، اس کا انفراسٹرکچر کس حد تک پیچھے ہے اور کتنے وہاں پر سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان بلوچستان کی تنظیموں کو کئی بار یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ قومی دھارے میں شامل ہو جائیں اور ہتھیار پھینک دیں اور لڑائی ختم کر دیں. ٹھیک ہے، یہ ریاست کی اور ریاستی اداروں کی اور جو بھی موجودہ حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ مل کر ایک پالیسی طے کی جاتی ہے. ابھی میرا موضوع اس بات پہ نہیں ہے کہ جناب یہ اس پہ پالیسی یہ صحیح ہے یا غلط کون سی ہے، لیکن ایک پالیسی ہوتی ہے. کبھی آپ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی آپ ان کے ساتھ لڑائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو میں بس یوں ہی جب میں نے یہ اوپر دیکھا لکھا ہوا کہ جناب انہیں موقع دیا جا رہا ہے اس طرح، تو میں سوچ رہی تھی شاید وہ بھی کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور پھر انہیں کوئی موقع مل رہا ہے، لیکن وہ باقاعدہ ایک تقریب تھی. تو پھر مجھے اسی حکومت کے یہ الفاظ یاد آنے لگے جو مستقل ان کے جتنے وزراء ہیں وہ آگ اگلتے ہوئے، زہر اگلتے ہوئے ہمیں بولتے نظر آ رہے ہیں جب بات آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. کیوں؟ وہ اب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی 9 مئی پر جو انہوں نے کیا تو اس کے بعد تو اب کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی کہ ان سے کوئی بات کی جائے. یہ تو دشمن تنظیم بن گئی ہے، یہ تو جناب ایسا انہوں نے کر دیا جو کبھی اتنے 75 سالوں میں دشمن نہ کر سکا، بھارت نہ کر سکا. اور ان کے ساتھ اب دہشت گردوں کے ساتھ تو کوئی، ادھر سے جناب مریم نواز بولتی ہیں، ادھر سے میاں صاحب کا ٹویٹ آ جاتا ہے کہ جی دہشت گردوں سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی، یہ تو دہشت گرد ہیں، ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، ان کو تو صرف سزا مل سکتی ہے. کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا ان کو. تمام شواہد موجود ہیں اور بڑے کانکریٹ شواہد ہیں جن کے اوپر فردر کسی قسم کی ڈسکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور خود ہی یہ جج بن کے جوری بن کے فیصلے سنا دے رہے ہیں. اور اس کے بعد جناب ان کا کہنا ہے کہ جناب چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے اس میں کسی بھی طرح بدترین فاشزم پہ اترے ہوئے ہیں یہ جو حکومت ہے موجودہ، اور اس کے باوجود بھی جب ان سے کوئی کہتا ہے کہ جناب کیا ان سے بات کرنی ہے تو یہ حقارت سے کہتے ہیں کہ جی ان سے کیوں بات کریں، یہ تو دہشت گرد ہیں. تو بھائی اگر آپ ان لوگوں کو جو کہ برسر پیکار ہیں سالوں سے، بات بھی ان سے کرتے ہیں، ان کو موقع بھی دیتے ہیں، تو ان کے اوپر تو ابھی کچھ آپ لوگوں نے ثابت بھی نہیں کیا. ابھی عدالتوں میں ٹرائل ہونے ہیں. جب یہ تمام چیزیں کبھی ڈکلیئر ہوں گی تو اس کے بعد بھی دیکھا جائے گا کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن اس سے پہلے ہی سیاسی طور پر آپ چونکہ ان سے ہارے ہوئے ہیں، آپ سیاسی طور پر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آج تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ نے اتنا برا حال بھی کر دیا، ان کے وکٹمائزیشن کا بھی، ان کے رہنما بھی توڑ لیے، سب کچھ کر لیا. پھر بھی آپ میں یہ جرت نہیں ہے کہ اس وقت آپ یہ اناؤنس کر سکیں کہ ہاں جی ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ابھی بھی آپ کو ہرا دے گا. یہ ہے مسئلہ. تو اب آپ ایک یک طرفہ پروپیگنڈا کر کے اور یہ باتیں کر رہے ہیں تو پھر اپنی پالیسی ایک رکھیں. اگر آپ کی دہشت گردی کے خلاف یہی پالیسی ہے تو پھر ٹھیک ہے نا، پھر ان کو کیوں موقع مل رہا ہے؟ یعنی باہر سے فنڈڈ جنہوں نے کتنے ہی ہمارے فوجی جوان شہید کیے ہیں، کوئی عمارتوں پہ صرف حملے نہیں کیے، شہید کیے ہیں، ان کو تو موقع مل رہا ہے کہ وہ قومی دھارے میں شامل ہو جائیں. اور جو ہمارے یہاں پر لوگ ہیں جنہوں نے اگر یہاں پر کوئی کیا ہے تو ان کے خلاف آپ بغیر کسی کارروائیوں کے، یعنی ٹرائل کے، عدالتی، اور آپ جناب ان کو ڈکلیئر کر رہے ہیں. میں ان کی کوئی حمایت نہیں کر رہی جنہوں نے شرپسندی کی ہے، اور نہ میں ان کی کوئی یہ کہہ رہی ہوں کہ جو سب معاف ہو رہے ہیں وہ شاید سارے کوئی وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ جرائم کیے. لیکن پھر آپ کی بات آتی ہے ایک سیاسی ایجنڈے کی. کس کا مطلب ہے آپ ایک سیاسی ایجنڈا اپنا پورا کر رہے ہیں بنیادی طور پر اگر آپ اس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سارے جو ہمارے جب بھی بات چیت کی پہلے ہمیشہ یہی ایک رٹ لگائی ہوتی تھی کہ عمران خان بات نہیں کرتا، عمران خان بات نہیں کر رہا، یہ ناپرست ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے. جب وہ بات کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ساتھ ہی جو حکومت ہوتی ہے موجودہ وہ کہتی ہے جناب یہ اب این آر او مانگ رہا ہے. اور اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بات کرتے ہیں تو سارے جاتے ہیں جناب دیکھیں جی یہ تو آج بھی آرمی چیف کو پکارا ہے، دیکھیں جی آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کر. سب کو بھاشن اور لیکچر جمہوریت کے یاد آ جاتے ہیں. بڑے بڑے ہمارے سیاسی صحافی جو ہیں وہ آ کے شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب سیاستدان کو تو سیاستدان سے بات کرنی چاہیے، سیاستدان کو تو سیاستدان سے بات کرنی چاہیے. اچھا جی، تو سیاستدان سے بات کی تھی جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ وطن واپس آئی تھیں. دونوں جلا وطن تھے نا، نواز شریف بھی اور محترمہ بھی. تو جب وہ واپس تشریف لائی تھیں تو وہ کس سے بات کر کے آئی تھی؟ کیا وہ اس وقت کے وزیر اعظم سے بات کر کے یہاں پر آئی تھیں؟ مشرف کا دور تھا نا، تو وہ سیاستدان تھا مشرف، اس سے بات کر کے آئی تھی وہ. تو پھر اس وقت کیوں نہیں سب نے کہا کہ وہ کیوں سیاستدان سے بات کر رہی ہیں، سیاستدان سے بات نہیں کر رہی، کیوں ڈکٹیٹر سے بات کر رہی ہیں؟ وہ تو پھر ایک ڈکلیئرڈ ڈکٹیٹر تھا جو پاور میں تھا اس وقت.
اسی طرح سے ابھی حال ہی میں بہت پیچھے زیادہ لمبی تاریخ میں نہیں جا رہی، میں ابھی ریسنٹ مثالوں کی بات کر رہی ہوں، اور میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ خواجہ آصف نے ایک پروگرام میں انکشاف کیا کہ جی جنرل باجوہ نے بھیجا تھا نواز شریف کو، تو کیا جیل سے اٹھا کر کے نواز شریف صاحب لندن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں پہنچ گئے تو کیا وہ سیاستدان سے بات کر کے پہنچے تھے؟ کیا جنرل باجوہ سیاستدان تھے؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ کتنے سیاسی تھے، آپ سب کو پتا ہے، وہ کھل کر سارا کچھ اب سامنے آ چکا ہے، اور خود خواجہ آصف صاحب نے بھی اس آن ریکارڈ کہا ہے کہ جی انہوں نے بھیجا تھا. تو کیا وہ اس وقت سیاستدان سے بات کر کے گئے تھے؟ تو اس وقت یہ نام نہاد تجزیہ کار کیوں نہیں چیخ رہے تھے کہ جناب یہ سیاستدان سے بات کر کے جائیں، یہ کیوں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت؟ سب کو معلوم تھا کہ مسلسل شہباز شریف صاحب کی باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقاتیں چلتی تھی، رات گئے چلتی تھی، سب کو معلوم تھا، صحافیوں کو بھی پتا تھا، عمران خان کو بھی پتا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا تھا. لیکن اس وقت کسی کو برا نہیں لگ رہا تھا، اس وقت کسی کو برا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ سب کو اس وقت ان نام نہاد صحافیوں کو بھی یہ تھا کہ بس عمران خان سے جان چھوٹ جائے، تو اس لیے شہباز شریف کامیاب ہو جائے. آپ نے دیکھا سیاستدان سے بات کر کے نواز شریف کہاں پہنچ گیا؟ لندن. اور شہباز شریف کہاں پہنچ گیا؟ وزیر اعظم ہاؤس. تو کیا ان لوگوں نے یہ کام سیاستدان سے بات کر کے کیا تھا؟ بھائی جب پاور کا منبع، پاور کا مرکز جو جگہ ہوگی جہاں فیصلے ہوں گے، اور جب وہ ہٹانے والے وہی ہوتے ہیں، تو پھر بات بھی تو ان سے ہی بنوا کے ہی ہوتی ہے نا. آپ کے خیال سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب فیصلے کرنے والا کوئی اور ہو اور آپ چپڑاسی سے جا کے جو ہے وہ بات چیت کرتے رہیں، تو وہ کیا فیصلہ سازی کرے گا؟ اس طرح نہیں ہوتا. تو اگر اب آج بھی عمران خان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھائی اگر کوئی پاورفل ہے، اگر کوئی یہ تمام چیزیں وکٹمائزیشن روک سکتا ہے یا ملک کو آگے بڑھنے کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے کوئی کام کر سکتا ہے، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہی کہ یہ ٹھیک ہے اور ایسا ہونا چاہیے اور انہی کے پاس پاور رہنی چاہیے اور وہی فیصلے کرتے رہیں، میں یہ بات نہیں کر رہی. فیصلے بالکل آرمی کو نہیں کرنے چاہیے، نہ ہی ان کا کوئی سیاسی کردار ہونا چاہیے، بالکل آئین کے مطابق انہیں چلنا چاہیے، یہ بات صحیح ہے. لیکن جب اس وقت ریئلٹی کیا ہے، پاکستان کی ریئلٹی کیا ہے، اس کے مطابق بات کرنی چاہیے. تو کیا عمران خان سیاستدان سے بات کر اگر کرے گا تو کیا اس کے لیے پیمانہ پھر چینج ہو جاتا ہے کہ جی وہ تو سیاستدان سے بات کریں اور باقی جتنے سیاستدان ہیں وہ جا کے آرمی چیف سے بات کریں، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں اور اپنے لیے راہیں ہموار کریں، ڈیلے بنائیں. لیکن عمران خان اگر ایسا کرے تو وہ بڑا قصوروار ہے جی، وہ جمہوری نہیں ہے. پھر یہ ایلیگیشنز آ جاتے ہیں. اور میں آج مختلف لوگوں کو سن رہی تھی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان سے تو اب بالکل آرمی چیف بات نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ ان سے بالکل بات نہیں کرے گی 9 مئی کے بعد. ٹھیک ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے، جس طرح بھی وہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن ان کے منہ سے بہت سارے ترجمان جو ہیں اس کے سمجھے جاتے ہیں، بہت سارے جو ہمارے سینئر صحافی ہیں، تو ان کے منہ سے یہ باتیں اس طرح سے کرنا، تو پھر اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ پھر ان کو لائن ملی ہے کہ جناب آپ یہ بتا دیں کہ کوئی بات نہیں ہوگی. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اگر عمران خان صاحب نے کل کوئی آفر کی تھی تو اس کا ایک طرح سے جواب بھی آیا، اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب فوری اس پہ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب اب کافی عمران خان صاحب کو موقع مل گیا ہے، ٹائم مل چکا ہے، اور اب ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے. 2-3 ہفتوں میں جناب ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہو جائے گی. اور یہ بات کوئی عمران خان کے لیے حیران کن نہیں ہے اور نہ کوئی اچنبے کی بات ہے، نہ کوئی سرپرائز ہے. انہیں معلوم ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی ہے، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے خلاف مجھے پتا ہے کہ آرمی ایکٹ کے خلاف بھی آرمی ایکٹ بھی چلا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آرمی عدالت میں جائیں، مجھے سزا دے دیں، جیل میں پھینک دیں، جو بھی. لیکن وہ اس چیز کے لیے ان کے لیے کوئی سرپرائز نہیں، انہیں معلوم ہے. تو بہرحال یہ جو 2-3 ہفتے ہیں یہ کافی امپورٹنٹ ہوں گے، جس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی رانا ثناء اللہ صاحب صرف دھمکیاں دے رہے ہیں یا ان لوگوں کے پاس واقعی آگے کا پورا ایک پلان، روڈ میپ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو بھی انہوں نے کرنا ہے اس کے بعد کر کے آگے کیسے چلا جائے گا، کیسے بڑھا جائے گا. کیا اس کا ایک پورا روڈ میپ ان کے پاس موجود ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیلکولیشن، کیونکہ یہ پچھلے سال والی جو مس کیلکولیشن ہے یہ آج تک ملک بھی بھگت رہا ہے، اور ان لوگوں نے بھی بھگتی ہے، خود پی ٹی آئی نے بھی بھگتی ہے، تو سب نے بھگتی ہے. تو یہ جو کیلکولیشن، مس کیلکولیشن ہے، اب یہ دوبارہ اگر ہوئی تو پھر کیا ہوگا، یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت پہلے ہی بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے. اور آخر میں بات کر لوں میئر کراچی کے انتخابات کے حوالے سے. حافظ نعیم الرحمان نے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور زمان پارک میں اس ملاقات میں جو ہے بڑی خوشگوار ان کی یہ گفتگو ہوئی، اور اس میں انہوں نے اپنی پوری حمایت کا یقین دلایا. دونوں نے ایک دوسرے کو، اصل میں یہ بات چیت ہو رہی تھی جو میئر کراچی کے انتخاب کے حوالے سے، اور اس میں ایک اتحاد بنایا پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے، اور اس میں جو پی ٹی آئی ہے وہ جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ یعنی حافظ نعیم الرحمان صاحب کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے، ان کو ووٹ کرنے جا رہی ہے میئر کے انتخاب میں. اب صورتحال بڑی کلیئر ہے، اگر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے ووٹ مل جاتے ہیں
تو پیپلز پارٹی کا میئر یعنی مرتضیٰ وہاب میئر نہیں بن سکیں گے. بھلے وہ اپنے ساتھ آزاد امیدوار بھی ملوا لیں, بھلے وہ اپنے ساتھ PMLN کے بھی لوگ ملا لیں, بھلے وہ اور جماعتوں کو بھی ملا لیں, MQM ان کے ساتھ دستیاب نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بوائیکاٹ کیا تھا, الیکشن ہی نہیں لڑا تھا. تو ان کو معلوم ہے کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی. اب یہ مسلسل رپورٹ ہو رہا تھا کہ جو مختلف PTI کے لوگ ہیں, جو منتخب ہوئے ہیں نمائندے چیئرمین جنہوں نے ووٹ کرنا ہے میئر کے انتخاب کے لیے, ان کو پکڑا جا رہا تھا اور ان کو غائب کر دیا جا رہا تھا. اس کی وجہ بظاہر تو ظاہر ہے جو ایک اوور آل ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ PTI والوں کے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے, وہ تو ہے ہی, لیکن ساتھ میں جماعت اسلامی کو بھی یہ خدشہ ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ میئر کے الیکشن میں ووٹ نہ ڈلوا سکیں, اور اسی لیے انہوں نے یہ پکڑ دھکڑ شروع کی ہے اور غائب کیا بندوں کو تاکہ انہیں گرفتار کیا جا سکے اور وہ آ نہ سکے. اس کے اوپر جماعت اسلامی نے ایک بڑا سخت سٹینڈ لیا اور انہوں نے جا کے پھر عدالت میں ساری صورتحال بتائی اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھ لیں یہ جو ہے ان کا پلان ہے اور اس طرح سے یہ نمائندگی کا جو حق نمائندگی ہے ان چیئرمینوں کا اس سے یہ روک رہے ہیں. تو پھر سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے یہ کلیئر کٹ ڈیسیجن اور انسٹرکشن آئی ہیں کہ جناب جب میئر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہو تو تمام جو نمائندے ہیں وہ جا کر اس میں ووٹ کر سکیں PTI کے بھی. تو اس سارے اس سے گیم سے یہ لگ رہا ہے کہ اگر اس طرح واقعی ہو جاتا ہے ممکن, تو پھر جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں وہ میئر کراچی منتخب ہو سکتے ہیں اور انہیں پیپلز پارٹی کے لیے ہرانا آسان نہیں رہ جائے گا. اور اس سلسلے میں جماعت اسلامی نے آج جلسہ بھی کیا ایک, ہم نے دیکھا کراچی میں, اور وہاں پر جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں سراج الحق صاحب, انہوں نے خطاب کیا تو بڑا وہ اسی لیے پرجوش بھی نظر آ رہے تھے. تو لگتا ہے کہ PTI اور جو جماعت اسلامی کا ایک اتحاد ہے یہ تھوڑا آگے بھی ہمیں چلتا ہوا نظر بھی آئے گا. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ